جنگ ہاری نہیں جاتی، غدار ہروا دیتے ہیں۔ جہاں جنگ میں بہادر کھل کر سامنے آتے ہیں، وہاں پر غدار بھی کسی سے چھپ نہیں سکتے۔ حماس اسرائیل جنگ میں ہم نے بہادری کی مثالیں رقم ہوتے دیکھی ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ مسلم امہ میں چھپے ہوئے غداروں کے چہرے سے نقاب اٹھتے ہوئے بھی دیکھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خون کا سوگ منایا، مگر وہ خون بھی تو ان کے ہاتھوں سے ہی ہوا تھا۔ ناظرین، میں ہوں امیس منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یلغار۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی غدار کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جس کے ہاتھ ہزاروں فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کی غداری سے پردہ اٹھانے سے پہلے یہ جان لیں کہ اردن کوئی عام سا ملک نہیں ہے۔ اس کی غداری مسلمانوں پر سب سے بھاری پڑتی ہے، مگر کیوں؟ یہ جاننا سب سے زیادہ اہم ہے۔ اردن مشرق وسطیٰ کا وہ ملک ہے جہاں کی سرحدیں شمال میں شام، مشرق میں عراق، جنوب میں سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل اور فلسطینی علاقوں سے جا ملتی ہیں۔ اس کا دارالحکومت عمان ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اگر آپ نقشے پر غور کریں تو آپ کو اس کا محل وقوع سمجھ آ سکے گا۔ شمال میں یہ شام کا علاقہ آتا ہے اور اس کے مشرق میں یہ عراق کا علاقہ آتا ہے، جبکہ جنوب میں سعودی عرب واقع ہے، اور قابل غور جو علاقہ ہے وہ ہے مغرب کا، جہاں پر اسرائیل اور فلسطینی علاقے موجود ہیں، اور اس کے جنوب مغرب میں بحیرہ احمر یعنی کہ ریڈ سی کا سمندر واقع ہے۔ اردن کی آبادی تقریباً 11.4 ملین ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کی فوجی طاقت کی تو اردن اپنی جی ڈی پی کا 6.5% حصہ اپنی فوج کے لیے مختص کرتا ہے، جو کہ $2.6 بلین بنتے ہیں۔ اگر ہم اردن کی فوج کی مین پاور کی بات کریں تو اردن کے پاس صرف 1 لاکھ حاضر سروس فوجی ہیں، جبکہ ریزرو فوجیوں کی تعداد محض 65,000 ہے۔ ریزرو فوجی وہ اضافی فوجی ہوتے ہیں جو عموماً جنگ میں حصہ نہیں لیتے، مگر مشکل پڑنے پر کام آتے ہیں۔ اردن کی فوج کے پاس 1588 ٹینکس موجود ہیں، 6553 بختر بند لڑاکا گاڑیاں جن کو AFV بھی کہا جاتا ہے موجود ہیں۔ آرٹلری میں اردن کے پاس 633 توپ خانے ہیں اور اسی کے ساتھ 461 سیلف پروپیلڈ گنز موجود ہیں۔ یہ ٹینکس کے اوپر لگی ہوتی ہیں اور یہ ایسی بندوقیں ہوتی ہیں جو خود ٹریول کر سکتی ہیں۔ اب باری آتی ہے اردن کے ایئر فورس کی، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اردن کے پاس کل 255 ایئر کرافٹ ہیں، جن میں سے کوئی بھی مخصوص جنگی طیارہ نہیں ہے، لیکن اردن کے پاس 44 ملٹی رول طیارے موجود ہیں جو ایک سے زیادہ فنکشنز پلے کر سکتے ہیں۔ 140 ہیلی کاپٹرز کے ساتھ اردن کے پاس کوئی بھی ڈرون موجود نہیں ہے۔ اردن کے ایئر فورس کی طرح اردن کی نیوی بھی دنیا کی کمزور ترین نیویز میں سے ایک ہے۔ اردن کے پاس صرف 27 بحری جہاز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایئر کرافٹ کیریئر، نہ کوئی ڈسٹرویر شپ اور نہ ہی کوئی آبدوز۔ اب آپ کو اس غدار کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ 26 اکتوبر 1994 کو اردن نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جس کے بعد سے اس نے کھل کر غزہ کے مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا ثبوت دے دیا۔ شاہ عبداللہ دوم 7 فروری 1999 کو اپنے والد شاہ حسین کی وفات کے بعد اس ملک کے بادشاہ بنے۔ اردن میں بادشاہی نظام نافذ ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ کو عوام کی بجائے اپنے اقتدار کی فکر زیادہ رہتی ہے، اور اسی اقتدار نے اس کو غلامی میں دھکیل رکھا ہے۔ ماضی میں اسرائیل کو جنگ کی دھمکیاں دینے والا اور اپنی عوام کو بیوقوف بنانے والا وقت آنے پر اسرائیل کے سامنے ایسے لیٹ گیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اگر بات کی جائے اس غدار کے اردن میں کیے گئے کچھ کارناموں کی تو اردن نے عراق کے خلاف امریکہ کو اپنی سرزمین فراہم کی تھی۔ 2001 میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت امریکی فوج کو اردن میں زمین حاصل کرنے کا بھی حق دیا گیا۔ اس نے اپوزیشن کے رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنان کی گرفتاریاں کی، اور اس پر تنقید کرنا اردن میں کسی جرم سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب آپ کی ساری توجہ اپنے اقتدار کے تخت کو بچانے پر ہو تو پھر عوام میں بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اس اسرائیلی غلام بادشاہ کی وجہ سے اردن میں بے روزگاری، غربت اور عوامی عدم اطمینان میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت پر کرپشن کے الزامات بھی لگے ہیں، لیکن جب بادشاہ خود ملوث ہو تو کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ وہی غدار ہے جس نے غزہ میں جنگ کے دوران اپنے مسلمان بھائیوں پر دروازے بند کر دیے تھے اور ان کو اسرائیلی غلامی پر مجبور کر دیا۔
फलस्तीनी पनाह गजीनों को उर्दन में जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से हजारों बच्चे भूख की वजह से मरे और बाकी लोग इजराइल की बमबारी का निशाना बनते रहे। दोस्तों, अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि उर्दन क्यों इजराइल के सामने लेट जाता है और मुसलमानों के साथ देने की बजाय गुलामी को पसंद करता है। इसकी चंद अहम बुनियादी वजूहात हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो तरीका वारदात भी काबिल गौर है जिसको इस्तेमाल करके इजराइल मुस्लिम ममालिक को अपने कब्जे में करता है कि वो इसके बगैर सांस भी नहीं ले सकते। बुज़दिल बादशाह ने अपने तख्त को बचाने के लिए सहूनी हुकूमत के साथ कई मुआहिदे कर रखे हैं, जिनमें अमन मुआहिदा, गैस मुआहिदा, तवानाई के लिए पानी का मुआहिदा, सनती जोन का मुआहिदा काबिल जिक्र हैं। इन मुआहिदों की वजह से अमान सहूनी हुकूमत की खिदमत पर मजबूर है। इन मुआहिदों की वजह से उर्दन मसला फ़लस्तीन समेत कई मामलात पर उम्मत मुसलमा से मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर है। अगर ये इजराइल के खिलाफ जाने का सोचे तो अगले ही मिनट में तबाही इनका मुकद्दर होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि गद्दारी नस्ल दर नस्ल चलती है और कुछ लोगों के खून में रची बसी होती है। बदकिस्मती से उर्दन की गद्दारी की तारीख भी कुछ नई नहीं है, बल्कि इसको जब भी मौका मिला इसने अपने असल रंग दिखाए। अब जरा उर्दन की गद्दारियों पर एक नजर डाल लेते हैं। इजराइल के कयाम के साथ ही उर्दन की गद्दारी का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन हर बात एक बात तय होती है कि यह गद्दार मुल्क मुसलमानों के खिलाफ ही जाएगा। आपको हो सकता है ये बात कुछ अजीब लगे, लेकिन हम आपको इसकी मिसाल देते हैं। 1948 में इजराइल पर मिस्र, उर्दन, इराक, शाम और लुबनान की तरफ से एक जबरदस्त हमला किया गया जिसने इसकी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही जंग अरूज पर पहुंची तो इसने बरतानिया और इजराइल के साथ खुफिया मुआहिदा करके बाकी ममालिक की पीठ में खंजर घोंप दिया और फलस्तीन की जमीन का सौदा कर डाला। ये सयाह दाग इसके चेहरे से कभी नहीं मिट सकता। गद्दारी का दूसरा सिलसिला 1973 की अरब इजराइल जंग के दौरान शुरू हुआ और इस मुल्क की गद्दारी की वजह से अरब इजराइल से शिकस्त खा गए। इस गद्दारी में वारदात इंतहाई खतरनाक थी। उर्दन के उस वक्त के बादशाह शाह हुसैन ने अरबों की जंग की तैयारियों की खबर इजराइल को पहले से ही पहुंचा दी। इजराइल को जंग के दौरान हर चीज की जासूसी मिलती रही, जिसमें फौजियों की हरकत और उनके ठिकाने भी शामिल थे। इस जासूसी ने अरबों की कमर तोड़कर रख दी। सहूनी हुकाम शाह हुसैन को खुफिया खतो किताबत में ययूनका के नाम से पुकारते थे, जिसका इब्रानी में मतलब वो बच्चा होता है जो 18 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही तख्त पर बैठ जाए। इस जासूसी के सबूत इजराइल खुद सामने लेकर आया, जिसके बाद से उर्दन इसकी तरदीद करने में नाकाम रहा है। इसके बाद 1994 में वो सयाह दिन भी आया कि जब उर्दन ने अमन मुआहिदे के नाम पर इजराइल को तस्लीम करके उसकी गुलामी का बाकायदा ऐलान कर दिया, जिसके बाद से उसका फलस्तीनियों से राब्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब फलस्तीनी इस मुल्क को गद्दारों में शुमार करते हैं। अब हम आपको उस वक्त की मिसाल देते हैं जब 7 अक्टूबर को मुजाहिदीन ने इजराइल के अंदर हलचल मचा कर रख दी और एक ऐसा हमला किया गया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। इस हमले के बाद भी बाज़ अरब ममालिक गजा की जंग में इजराइल की मदद कर रहे हैं, खास तौर पर उर्दनी बादशाह जिसके इख्तियार में मस्जिदुल अक्सा का इंतजाम है। उर्दन ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे फराहम कर रखे हैं ताकि वो आसानी से इजराइल के साथ मिलकर गजा के खिलाफ जंग कर सके। अमेरिका की तरफ से इजराइल को हजारों टन गोला बारूद उर्दन के रास्ते ही पहुंचाया जाता है। इनमें से अक्सर बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनू है। इसके अलावा उर्दन ने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि इराक और यमन से इजराइल पर दागे जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने के लिए इसको जदीद दिफाई सिस्टम भी फराहम करे ताकि इनको इजराइल पहुंचने से पहले ही रास्ते में तबाह किया जा सके। उर्दन की बादशाही हुकूमत ने मुल्क में फलस्तीन के हक में मुजाहिरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये तो हो गई एक बात। अब वो बात करते हैं जो मंजर आपने अपनी आंखों से देखा, जो ताज़ा तरीन गद्दारी है। मुजाहिदीन की मदद करने पर ईरान और इजराइल में कशीदगी अरूज पर पहुंची तो 1 अप्रैल को इजराइल ने शाम में कायम ईरानी सफारत खाने को तबाह कर दिया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जंगी हालात पैदा हो गए। ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी शब 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल पर दाग दिए।
یہ میزائل عراق کے راستے اسرائیل کی طرف روانہ کیے گئے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں اردن کا محل وقوع بتایا تھا کہ اس کے مغرب میں اسرائیل اور فلسطین ہیں۔ اب یہ میزائل اردن سے گزر کر اسرائیل میں پہنچتے اس سے پہلے ہی اردن نے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود دے دیں، اور امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل نے ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو فضا میں ہی مار گرایا۔ ایران کے اس حملے پر فلسطینی جشن منا رہے تھے کہ آخر کوئی تو ان کی مدد کو آیا ہے جو اسرائیل کی ٹھکائی کر سکے گا، مگر اردن نے فلسطینیوں سے یہ خوشی بھی چھین لی۔ اردن کے اس ذلت امیز رویے اور موقف کی امت مسلمہ خصوصاً فلسطین کے حامیوں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ شاہ عبداللہ پر سوشل میڈیا پر تنقید کی بوچھاڑ کی گئی اور ان کو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث شرمندگی قرار دیا گیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے شہریوں کے دفاع کا اردن کی طرف سے پیش کردہ عذر کو مسترد کرتے ہوئے اس حکمت عملی کو امریکہ اور اسرائیل کی غلامی سے تعبیر کیا۔ صارفین نے کہا کہ اردن کو کم از کم اس مسئلے پر غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایران سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اردن اب بھی اسرائیل کی کھل کر حمایت کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک اس کی فضائی حدود کو استعمال کرے گا اور اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس ملک کا حملہ ہر حال میں ناکام بنائے گا۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں اردن کی مسلم امہ کے ساتھ غداری کو ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں تاکہ یوں ہی ہمارا اور آپ کا ساتھ اس کام کو بہتر کرنے کے لیے جاری رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔